مشہور ہے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء، نام سنا ہے؟ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت صاحب کا نام کیا تھا؟ محبوب الہی لقب ہے، نظام الدین بھی لقب ہے، نام بتاؤ۔ تب چپ، ان کا نام تھا محمد، سید محمد نام ہے، نظام الدین اور محبوب الہی لقب ہیں آپ کے۔ بدایوں کے رہنے والے حضرت بابا فرید کے خلیفہ، آپ کا ایک خادم تھا، آپ کو عادت تھی اس کو آواز دیتے تھے، اس کو کوئی بھی کام ہے کیونکہ قریب ہوتا تھا اس کو آواز دیتے تھے۔ اس کی وفات ہو گئی، اس کی لوگ اس کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے حضرت کے پاس لا رہے ہیں جنازے کے لیے، ادھر اس کا جنازہ لا کے رکھا ہے۔ آئے لوگوں نے کہا حضرت جی جنازہ پڑھانا ہے، حضرت نے اسی کو آواز دی، حضرت نے اسی کو اونچی، عادت تھی نا اس کو بلانے کی، لوگوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کا جنازہ ہے، وہ جنازہ حضرت نے کہنا ہوگا کیا کرنا ہے، کوئی چیز منگوانی، اسی کو آواز دی، اسی کی میت رکھی، اٹھ کے آ گیا۔ اللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا جنازہ لے کے آئے، یہ حضرت کی آواز پہ اٹھ کے جا رہا ہے۔ جب اللہ کے ولی کی آواز میں اتنی طاقت ہے، نبی میں کتنی ہوگی؟ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ، گائے کو کہتے ہیں، اس گائے کا بیان ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا نیک شخص تھا، اس نے گائے کا بچہ چھوڑ دیا جنگل میں، یا اللہ میرے بچوں کو یہ پہنچا دینا تیرے حوالے۔ بچے بڑے ہوئے، جا کے گائے لے آئے، وہ سنہری رنگ کی گائے تھی۔ ادھر وہ جو واقعہ ہوا، بندے نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا دولت کے لیے، خود قتل کیا، خود رونے لگ گیا، رشتہ دار وہ اکیلا تھا، اس لیے مارا کہ ساری جائیداد مجھے مل جائے۔ ادھر مقدمہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے حکم دیا ایسے رنگ کی گائے ڈھونڈو، گائے۔ واقعہ آپ کو میں رمضان میں ہر سال سنا دیتا ہوں، تراویح میں، درس تراویح میں، لمبا واقعہ ہے۔ وہ گائے ڈھونڈی گئی ان بچوں کے پاس، وہ جو گائے وہ جو چھوڑ گیا تھا نا اللہ والا کہ میرے بچوں کو مل جائے، وہی گائے، وہ گائے ذبح کی گئی۔ حکم ہوا اللہ کی طرف سے، قرآن میں ہے کہ اس گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا کوئی ٹکڑا اس مردہ شخص پر مارو، جس کو قتل کیا گیا اس شخص پر مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ قرآن ہے۔ میرے حضرت صاحب فرماتے تھے وہ اللہ والے کی مردہ گائے، اس کا پایا مارا گیا تھا، کھر جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ والے کی مردہ گائے کا پایا وہ کسی مردہ پر مارے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی شان کتنی ہوگی؟ یہاں تو اللہ والے کی مردہ گائے کا ٹکڑا کسی پر لگا رہے، جو قتل ہو چکا وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو نبی کی اللہ نے کتنی شان دے، نبی پکارے سارے اٹھ کر آئیں گے۔ اللہ موت کو کیا سمجھے ہو؟ علامہ اقبال کو ہی پڑھ لو، انہوں نے بھی موت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، سمجھایا ہے۔ موت فنا ہونے کا نام نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جانا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، یاد رہے گا۔
سب نے مرنا اونچی 23ویں پارے کی آخری آیت. کون سا پارا؟ 23واں پارا. اس کی آخری آیت بہت پڑھتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ان کو شوق ہے، بہت پڑھیں گے جہاں بھی دیکھو. آیت سن لیں. انک میت و انہم میتون. میرا ترجمہ سن لو، پھر میں ان کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں. بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. یہ آیت ترجمہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. یہ آیت پڑھ کر پوسٹر لگائے میرے پاس، ان کے پوسٹر میں نے سنبھال کے رکھے، کسی پر الزام نہیں لگا رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے نبی کو تم نے مرنا، تم کہتے ہو نبی زندہ ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اب زندہ نہیں، معاذ اللہ. تو جو نبی کو زندہ نہیں مانتا خود کو زندہ ثابت کر سکتا نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. وہ خود کو زندہ ثابت کر سکتا نہیں. ارے زندگی نبی کے تعلق کا ہی تو نام ہے. اور یہ جملہ آپ نے مجھ سے کتنی مرتبہ سنا ہے، جس کا تعلق ہے نبی سے وہ زندہ ہے، جس کا تعلق نہیں وہ چلتا پھرتا بازار میں بھی مردہ ہے، جس کا تعلق ہے وہ سویا ہوا مزار میں بھی زندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ موضوع ہے لمبے، مگر میں جو بات کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں دیکھو اب یہ میتون کا لفظ یہاں وہاں بھی، میں نے کہا وہاں اللہ نے انکا میتون الگ فرمایا و انہم میتون الگ فرمایا. اگر یہ ہوتا نا انکا و انہم میتون، بے شک تم نے بھی اور انہوں نے بھی مرنا ہے، تو پھر آپ کہہ لیتے. مگر نبی کے لیے میت کا لفظ الگ آیا، ان کے لیے دونوں کا معاملہ ایک جیسا اونچی. اب ہمارے علماء کو دیکھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. اور اگر ہم کہیں مر گئے تو کیا پہلے سے بہتر ہوا؟ اونچی اونچی تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے. ماننا پڑے گا کہ ان کی حیات اب اور اعلیٰ ہے، تو وہ حقیقی جسمانی اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا جب ان کی روح فرشتے لے کے گئے آسمانوں میں تو جنت میں لے گئے. اس روح مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا نبی سے وعدہ ہے کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے اونچی اور اونچی. ذرا ایمان کی بات سنا، آنے والے سے بہتر، گزرے والے سے بہتر. تو مولا یہ بتا تیری پوری کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ تیری اس جنت میں، تیری اس کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے نہیں. تو مجھے جسم مصطفیٰ میں لوٹا دے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. اور نبی کے جسم سے بہتر پوری کائنات میں کوئی جگہ ہے نہیں، جنت میں ہے نہیں. تو وہ روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ میں واپس آ گئی. نبی کی حیات ایک لمحے کے لیے روح قبض ہوئی، حیات میں فرق نہیں آیا. وہ زندہ ہیں، وہ زندہ.
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، شبے کی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم زندہ ہے۔ برزخی حیات نہیں، وہ تو سب کو ہے، وہ دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھ لینا جو قبروں میں زندگی دوسروں کی ہوتی ہے برزخی، وہ نہیں، دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ اونچی اونچی۔ کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے دیوبند کے مدرسے کے استاد، جن کو یہ بانی بھی کہتے ہیں، قاسم نانوتوی صاحب، وہ کہتے ہیں حضور کو ایک لمحے کو موت آ جائے جہان قائم نہیں رہ سکتا۔ ان میں حیاتی مماتی پورے دو فرقے، ایک دوسرے کو آپس میں کافر کہتے ہیں۔ دیوبندیوں میں حیاتی مماتی فرقے ہیں، تو یاد رکھنا، میں نے تو یہ صرف آپ کو معلومات کے لیے یہ بات بتائی۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے نبیوں کو کیا مانتے ہیں؟ اونچی۔ اور جس نبی کی برکت سے زندگی ملی وہ نبی میرا سب سے اعلیٰ ہے، کوئی شبہ۔ گفتگو ابھی جاری ہے، باقی بیان انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔